الیکشن کمیشن کی پنجاب میں انتخابات کی تاریخ کے فیصلے پر لاہور ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر۔ انتخابات کی تاریخ دینا اختیار نہیں، سنگل بینچ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں دیا، فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، الیکشن کمیشن کی درخواست میں استدعا۔ صدر کی چیف الیکشن کمشنر کو انتخابات سے متعلق ہنگامی اجلاس کی دعوت۔ الیکشن کمشنر کے نام خط میں رابطوں کا جواب نہ دینے پر ناراضگی کا اظہار، آئینی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے مشاورت کے لیے مدعو کر رہے ہیں۔ خط کا متن: سیکشن 57 کے تحت مشاورت سے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات میں تاخیر کی ذمہ داری وفاق اور گورنر پنجاب پر ڈال دی۔ 48 گھنٹے میں معاملہ حل نہ ہوا تو 90 روز میں الیکشن مشکل ہو جائیں گے۔ کمیشن نے رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تیاری کا دعویٰ، اداروں کی جانب سے تعاون نہ کرنے کا شکوہ۔ سپریم کورٹ کا 90 دن میں انتخابات نہ کرانے کے خلاف درخواست کی سماعت سے انکار۔ انتخابات کا معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا، بینچ کی تشکیل انہی کا اختیار ہے۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار شعیب شاہین کی درخواست پر عدالت عظمیٰ کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ نے ایف آئی اے کو پرویز الہی کی آڈیو لیک سے متعلق تحقیقات کی باقاعدہ اجازت دے دی۔ ایف آئی اے کی انکوائری کا آغاز، آڈیو کا فورینزک کرانے کا فیصلہ۔ کرپشن الزامات پر نیب کی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف باقاعدہ انکوائری شروع، محمد خان بھٹی کو 20 اپریل کو پیش ہونے کی ہدایت۔ پرویز الہی کا نون لیگ پر ایک بار پھر عدلیہ پر حملہ آور ہونے کا الزام، آڈیو مریم نواز کی سرپرستی میں چلنے والے میڈیا سیل کے ذریعے لیک کرنے کا دعویٰ، الیکشن میں تاخیر کرنے والے کو قانونی نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنے کا انتباہ بھی دے دیا۔ دعویٰ کیا کہ ایک وقت آئے گا جب 13 جماعتوں کے اتحاد کے پاس صرف 13 ووٹ ہی رہ جائیں گے۔ پریس کلب پر نون لیگ کا سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے خلاف احتجاج، سابق صوبائی وزیر رانا مشہود سمیت دیگر رہنما اور کارکنان شریک۔ عمران خان کی الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کی اپیل۔ واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے دہشت گردی کی دفعات مضحکہ خیز ہیں، سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کے فیصلے کی توہین ہے، درخواست میں موقف۔ عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کا خدشہ، پی ٹی آئی کے ڈنڈا بردار کارکنان کا دستہ زمان پارک پہنچ گیا، کارکنان کپتان کی حفاظت کے لیے پرعزم۔ 15 دن کے لیے جیل گیا جس پر حکمرانوں کی کانپیں ٹانگ گئیں، شیخ رشید نے سیاسی صورتحال کو فیصلہ کن قرار دے دیا۔ عمران خان کو آریہ پار کا بھی مشورہ، نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہا، آصف زرداری نے انہیں تباہ کر دیا، سربراہ عوامی مسلم لیگ کی راولپنڈی میں گفتگو۔ سپریم کورٹ نے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کے ٹرانسفر کا آرڈر معطل کر دیا۔ نگراں حکومت نے کس قانون کے تحت اسسٹنٹ کمشنرز تک تبدیل کر دیے؟ کیا کوئی مسٹر ایکس کال کر کے تبادلے کا کہے تو قانون اجازت دیتا ہے؟ جسٹس منیب اختر کا استفسار۔ چیف الیکشن کمشنر کو تقرر و تبادلے کا اختیار نہیں، عدالت عظمیٰ کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے نگراں حکومت کے سینکڑوں تبادلے غیر مؤثر ہوں گے، وسطائی حکومت کی پنجاب برانچ کو بڑا دھچکا پہنچے گا، فواد چودھری کا وار۔ لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفوں کی منظوری پر اسپیکر قومی اسمبلی سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ درخواست کے ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے استعفے منظور کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی منسلک کر دیا گیا۔ سکھر کی احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثہ کیس میں خورشید شاہ کو بیرون ملک علاج کی اجازت دی تھی۔ ایڈوکیٹ محفوظ احمد آوان کے مطابق وفاقی وزیر کا علاج کے لیے تھائی لینڈ جائے۔ سینٹ میں اپوزیشن نے منی بجٹ مسترد کر دیا، زہر کھانے کو پیسے نہیں، آگ لگائے تو پیٹرول نہیں، شہزاد وسیم کا وار۔ سینیٹر مشتاق نے بجٹ کو ڈیتھ وارنٹ کا نام دے دیا، ماضی میں جا کر دیکھیں پیٹرول لیوی کا معاہدہ کس نے کیا، پتہ چل جائے گا کہ مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا جواب۔ حکومتی فیصلوں کے بعد مہنگائی کا سونامی دستک دینے لگا، ایک ہفتے میں مہنگائی 3% تک بڑھ گئی، مجموعی شرح 38.42% پر پہنچ گئی۔ ایک ہفتے میں پیٹرول، ڈیزل، خوردنی تیل، گھی، چینی، مرغی کا گوشت، مٹن، بیف سمیت 34 اشیاء مہنگی، صرف 5 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ منی بجٹ کے زوردار آفٹر شاکس، سندھ میں انٹرسٹی بسز کے کرایوں میں 200 سے 500 روپے تک اضافہ، کراچی حیدرآباد کا ٹکٹ 700 روپے تک جا پہنچا۔ لاہور میں انٹرسٹی بس کے کرائے 10 سے 15% تک بڑھانے کا فیصلہ، کوئٹہ میں رکشہ کے کرایوں میں 30 سے 50 روپے تک منمانہ اضافہ۔ بڑھتی مہنگائی کے خلاف مسلم ویمن لیگ کوٹری اور لاڑکانہ میں طلبہ اور معذور افراد سڑکوں پر نکل آئے، مظاہرین کی حکومت مخالف نعرے بازی۔ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کا مہنگائی اور بدامنی کے خلاف مارچ شکارپور پہنچ گیا، کارکنان سکھر سے پیدل رجی پہنچے، مہنگائی کے خلاف نعرے بازی۔ ایپٹما نے ٹیکسٹائل کے لیے بجلی پر سبسڈی ختم کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا، 4 گنا مہنگی بجلی ٹیکسٹائل ملز کے لیے زہر قاتل قرار دے دی۔ پریس کانفرنس کے دوران انڈسٹری بند ہونے سے بے روزگاری پھیلنے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔
ڈالر کی لمبی چھلانگ کے بعد دھیرے دھیرے واپسی، انٹر بینک میں مزید ₹1.56 سستا، ڈالر کی قیمت ₹262.82 ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زلزلے سے متاثر ترک بھائیوں کی بھرپور مدد کا عزم، حکومت پاکستان ہر ممکن اقدام کر رہی ہے، ترک عوام کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، شہباز شریف کا پیغام۔ عمران خان نے اوورسیز پاکستانیوں کو ملک کا مستقبل قرار دے دیا، بیرون ملک مقیم ہم وطنوں کی جانب سے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کردار کی تعریف۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا خیبر پختونخوا کے 7 میگا اسکینڈلز کا نوٹس، جمعرات کو نیب سے BRT، خیبر بینک، مالم جبہ اور ہیلی کاپٹر کیس پر تفصیلات طلب کر لی۔ 1 سال کے دوران 380 ارب روپے کی بجلی چوری کا انکشاف، سیکریٹری پاور کا چوری میں اپنے ہی لوگوں کے ملوث ہونے کا دعویٰ، قائمہ کمیٹی برائے پاور میں تفصیلات پیش۔ اسلام آباد کے F9 پارک میں ریپ کیس کے ملزمان کی ہلاکت مشکوک ہو گئی، متاثرہ لڑکی کی وکیل نے پولیس مقابلے کو جھوٹی کہانی قرار دے دیا، ہلاک ملزم کی والدہ نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا، ملزمان کی ہلاکت کا مقدمہ تھانہ گولڑا میں پولیس کی مدیریت میں درج۔ سکھر میں بھی پیپلز بس سروس کا آغاز، پہلے مرحلے میں 10 بسیں مختلف روٹس پر چلیں گی، سکھر کے ساتھ لاڑکانہ میں پنک بس سروس کا آغاز بھی ہوگا۔ سپر لیگ کے سپر مقابلے، پشاور زلمی اور ملتان سلطان آمنے سامنے، زلمی کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ، 18 سال سے کم عمر طالب کے لیے ٹکٹس کی قیمتیں آدھی کر دی گئیں، کراچی کنگز کو ہوم گراؤنڈ پر مسلسل دوسری شکست، اسلام آباد یونائیٹڈ نے میزبان ٹیم کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ لاہور قلندرز کے زیر اہتمام کراچی ہاکی سپورٹس کمپلیکس میں اوپن ٹرائلز کا آغاز، نوجوان کھلاڑیوں کی بڑی تعداد میں شرکت، ٹرائلز کی نگرانی سابق اولمپئنز کر رہے ہیں۔ لاہور میں فیض میلہ سج گیا، معروف شاعر جاوید اختر کی سربراہی میں بھارتی وقت کی شرکت، مشاعرات، ڈرامے اور رقص میلے کا حصہ۔